نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. میرے پیارے اساتذہ کرام اور ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج جس موضوع پر آپ سے گفتگو کروں گی وہ ہے رمضان المبارک اور اس کی ذمہ داریاں. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا. رمضان کا تعارف قرآن سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا کیا. رمضان جو کہ لفظ رم سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے جلا کر رکھ دینا. ایسا جلانا جس میں نہ خاک ہو اور نہ ہی راکھ، یعنی انسانوں کے گناہ جل کر نابود ہو جاتے ہیں. ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت رکھی گئی. اور وہ ماہ رمضان وہ ہے جس میں لوگوں کے لیے ہدایت، حق و باطل اور تمیز کی نشانیاں ہیں. اجمالی طور پر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں ہی انسانوں کے لیے ہدایت، صراط مستقیم اور ضابطہ حیات کا نظام قائم کیا. یہ کہنا بجا ہوگا کہ ماہ رمضان ہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اسفل سافلین سے نکال کر اشرف المخلوقات بنایا. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری رات کو نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ سنو لوگوں تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو تمام مہینوں سے بڑھ کر اور مبارک مہینہ ہے. اس میں ایک ایسی رات ہے جو تمام مہینوں سے کئی ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض فرمائے اور اس کی رات کا ثواب بہت بڑا ہے. رمضان مبارک میں اگر کوئی انسان ایک نیکی کرتا ہے، ایک نفل عبادت کرتا ہے تو اس کا ثواب فرض عبادت کے برابر ہے. رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص ایک فرض عبادت کرتا ہے، کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اس کا اجر 70 فرائض کے برابر ہے. رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. رمضان المبارک غمخواری کا مہینہ ہے. اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں کسی روزے دار کو افطار کرواتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہونے اور وہ آگ کے عذاب سے بچ جاتا ہے. کسی روزے دار کو افطار کروانے کا ثواب، کسی روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب اسے حاصل ہوتا ہے اور اس سے روزے دار کے اجر میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں آتی. سامعین، جب صحابہ کرام نے اس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم میں سے ہر کوئی اتنی استطاعت تو نہیں رکھتا کہ وہ افطار کروا سکے، تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ضروری ہے کہ ثواب کا دار و مدار موقوف پیٹ بھر کر افطار کروانے پر نہیں ہے، بلکہ اگر تم کسی شخص کو ایک کھجور، آدھا گھونٹ پانی یا پھر ایک گھونٹ دودھ کا پلا کر روزہ افطار کرواتے ہو تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب مرحمت فرماتا ہے. رمضان میں صبر کرنا چاہیے. رمضان صبر کا مہینہ ہے. اگر آج کل کی نوجوان نسل کی بات کی جائے تو آج کل کی نوجوان نسل رمضان کو سو کر گزارنا بہتر سمجھتی ہے، جبکہ رمضان صرف سونے پینے بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے. رمضان یعنی کہ روزہ جسم کے تمام اعضاء کا ہوتا ہے. ہم پر فرض ہے کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے نفس پر قابو پائیں. رمضان احتساب نفس کا مہینہ ہے. یہ اس بات کا اس لیے نہیں آتا کہ ہم لوگ روزہ ہونے کے باوجود ڈرامے، فلمیں، سوشل میڈیا پر اپنا وقت ضائع کریں. یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے نفس پر قابو پائیں. اللہ تعالیٰ نے انسانی، جسمانی اور روحانی تبدیلی کے ساتھ ساتھ رمضان کو ہمارے لیے اجتماعی اور معاشرتی طور پر بھی بہت اہمیت کا حامل قرار دیا ہے. اس میں اپنی تربیت کریں، اپنے برے اخبار، اپنی بری عادات اور اپنے برے اخلاق کو بدلیں. رمضان روزہ اس کا دار و مدار نیت پر ہے. یوں تو ہر عبادت کا جو ہے دار و مدار نیت پر ہے، مشروط نیت پر ہے، لیکن روزے کا بہت گہرا تعلق ہے نیت کے ساتھ. ہمارے ہاں اگر آج کل دیکھا جائے تو بہت سے لوگ عبادات اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد نے عبادات کی،
ان کے آس پاس کے لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن روزے کا تعلق یعنی کہ ہر عبادت کا تعلق نیت سے ہے، اور روزے کا تعلق بھی نیت سے ہے۔ جب ہم مسنون دعا کے ساتھ ساتھ روزے کا عہد دل سے بھی کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی کہ روزہ، اس کو پختگی سے پختہ عہد کے ساتھ کریں۔ رمضان میں اپنے دلوں کو صاف کر لیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، بغض، کینہ، حسد اس کو اپنے دلوں سے نکال دیں۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو ہم اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم آج کے دور میں بات کریں تو ہم اپنے دلوں میں بغض، کینہ اور حسد وغیرہ بھر کر رکھتے ہیں، نہ کہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ سے کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ دیکھا گیا کہ حضرت سعد بن معاذ کئی دن اس دروازے سے گزرتے رہے، تو صحابہ کرام نے حیران ہوئے اور پوچھا کہ حضرت سعد بن معاذ ایسی کیا وجہ ہے کہ وہی کئی دن تک اس دروازے سے ان کے اوپر جنت واجب ہوگی۔ ایک صحابہ ایسے تھے کہ انہوں نے ان کو دیکھا کہ وہ کون کون سی عبادات کرتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ وہی عبادات کر رہے ہیں جو میں بھی کرتا ہوں، تو اس پر انہوں نے حضرت سعد بن معاذ سے پوچھا کہ آپ ایسی کون سی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جنت واجب کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں رات کو سونے سے پہلے تمام لوگوں کو معاف کر کر سوتا ہوں، اپنے دل کو پاک کر کے سوتا ہوں۔ روزہ پیٹ کا بھی ہے، روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے بلکہ آنکھ، کان، ناک، ہمارے جسم کے ہر اعضاء کا روزہ ہے۔ اپنے آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھوں کو، زبان کو پاک رکھیں، گالی گلوچ اور دوسری تمام برائیوں سے خود کو دور رکھیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے دعا کریں، اپنا تعلق اپنے رب سے گہرا کریں، کثرت سے دعا کریں، اس ذات پر یقین رکھیں۔ تمام عبادات کا بدلہ جنت ہے، لیکن روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ روزے کے بدلے آپ کو رب ملے گا۔ تو پھر اس شخص کو اور کیا چاہیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو پا لیا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔